بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اوپر ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کو پکڑے اور فرمایا، اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی یہ سب کچھ دیکھ پا رہے ہو؟ تو جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، ایسا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں پر بارش کی قطروں کی طرح برسات کی طرف فتنے گر رہے ہیں، فتنوں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث سے عین مطابق اور عین مصداق یہی زمانہ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہاں کی اور یہ سب کچھ کا حالات بھی عین یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم پر فتنوں کی برسات ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، دجالی فتنہ ہو، سوشل فتنہ ہو، ڈیجیٹل فتنہ ہو، میڈیا کا فتنہ ہو، دیگر ایسے فتنے ہو جو میرے اور آپ کی شکل میں ہیں، اور ایسا بھی فتنے ہیں جو انسانوں کی شکل میں لوگوں کو ورغلاتے ہیں، یا ان چیزوں کی شکل میں ہے، گناہوں کی شکل میں ہے، دیگر ایسی آلات کی شکل میں ہے جو آئے روز میں اور آپ اسے یوز بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں فتنوں کی شکل میں اس لیے داخل ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کے حکم سے غافل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے غافل رکھا، اور سب سے بڑی بات ہمیں ایک دوسرے کی اسلام اور مسلمان ہونے کی پن سے دور رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم جس رزق کے لیے تڑپتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس رزق کی محرومی کے لیے، اس کو مشکل بنانے کے لیے اور اس کی وسعت بنانے کے لیے جتنے بھی غفلتیں اور جتنے بھی محرومیاں ہیں وہ سب کے سب ان فتن دور کی وجہ سے ہے، اور ان ہی فتنوں کی وجہ سے، جن فتنوں کی وجہ سے میں اور آپ ملوث ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے روزمرہ زندگی کو پاک کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے مسنون دعاؤں کا سدباب کرنا چاہیے، اور ان کا استعمال کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا خاص آئیڈیال اور خاص شخصیت کے طور پر بنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔